بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہشتم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا درس نمبر ہے درس نمبر 2۔ تو اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں۔ جی بچوں، آج ہم بند نمبر 2 کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں اس کی پڑھائی کروں گی۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ تو پہلے میں اس کے مشکل الفاظ لکھوا دوں آپ کو۔ سویرا مطلب صبح سویرے، چاندنی چاند کی روشنی، گھپ اندھیرا مکمل اندھیرا جس میں کچھ بھی نظر نہ آئے، می بارش، آندھی طوفان، گھیرا ہو گھیرے میں لیا ہو، لیک لیکن، پرہول ہول سے بھرا ہوا یعنی کہ خوف سے بھرا ہوا، دہشت سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گھپ اندھیرا ہو، می نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پرہول دل نہ میرا ہو، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو وقت اور دوسرا موسم، ٹھیک ہے؟ وقت کے لیے شاعر یہ کہتا ہے کہ شام کا وقت ہو چاہے صبح سویرے کا وقت ہو، چاندنی ہو یعنی کہ چاند کی چاندنی زمین پر پھیلی ہو جو زمین کو روشن کر رہی ہو، روشنی سے منور کر رہی ہو۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 14ویں کا چاند کس قدر روشن ہوتا ہے کہ زمین چاندی کی طرح چمکتی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح گھپ اندھیرا کب ہوتا ہے؟ جب وہی چاند چھپ جاتا ہے۔ تو چاند کے چھپ جانے کے باعث جب زمین مکمل اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے تو اس وقت بھی زمین پر بہت زیادہ تاریکی چھا جاتی ہے، تو اور زمین پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو شاعر نے یہاں پہ 2 قسم کے جو ہے وہ اوقات کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ جب چاند کی چاندنی پھیلی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ جب چاند چھپ جانے کے باعث زمین پر تاریکی چھائی ہو۔ تو شاعر کہتا ہے چاہے شام ہو چاہے صبح سویرے ہو، صبح سویرے کا وقت ہو، چاہے چاند کی چاندنی پھیلی ہو جو راستوں کو روشن کر رہی ہو، اور چاہے وہی چاند چھپ جانے کے باعث زمین پر تاریکی چھا گئی ہو، کسی بھی وقت مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہونے کا احساس پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیہاتوں میں اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ رات کو بھی سفر کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اکثر اوقات اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کہیں راستے میں کوئی ان کو لوٹ نہ لے، کوئی لٹیرا ان کو لوٹ کر ان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر مجھے کبھی ایسی راہ میں بھی گزرنا پڑے تو نہ چاند کی چاندنی مجھے خوفزدہ کرے گی کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، اور نہ ہی ان راہوں کی تاریکی مجھے خوفزدہ کرے گی کہ اس تاریکی میں مجھ پر کہیں سے کوئی حملہ نہ کر دے۔ تو کسی بھی صورتحال میں میں پریشان نہیں ہوتا، نہ تو مجھے اندھیرے کا شر خوفزدہ کرتا ہے اور نہ ہی چاند کی چاندنی، اور نہ ہی اس قدر تیز روشنی بھی مجھے کسی بھی آفت یا مصیبت سے خوفزدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا خدا ہر پل میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی موسم ہو، چاہے تیز بارش آ رہی ہو، چاہے آندھی آ رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، مجھے کسی بھی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا، میرا دل اس صورتحال سے کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا، ہرگز نہیں گھبراتا، کیونکہ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ میرا رب مجھے اس موسم کے شر سے بھی اپنی پناہ میں رکھے گا، وہ مجھے کسی بھی ہونے والے نقصان سے بچا لے گا، وہ مجھے ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا، اور میرے لیے کیونکہ وہی میرے لیے کارساز ہے، اور میرے لیے وہی بہترین کارساز ہے، میرے لیے وہی مددگار کافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہوتے ہوئے کیونکہ میرے رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہے تو یہ تیز بارش، یہ آندھی، یہ طوفان ابھی ختم ہو جائے، اس کے صرف ایک کن کہنے کی دیر ہوتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ کسی برائی کو مجھ تک پہنچنے کا ارادہ نہ رکھے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر مجھے نقصان پہنچانا چاہیں، مجھے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میرے رب کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اچھائی میری طرف آنی ہے، میں نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، تو لوگ چاہے لاکھ مجھے روکیں، میں اس سے رکوں گا نہیں، کیونکہ وہ میرے رب کا حکم ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں وہ اچھا کام کروں تو میں وہ کام کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قدرت، سب سے زیادہ قدرت کس ذات کی ہے؟
اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی بھی مشکل، کسی بھی پریشانی، کسی بھی موسم یا کسی بھی طوفانی کیفیت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی سچ بات ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو جب آپ پر آفت نہیں آنی تو وہ آ کر بھی آپ سے ختم ہو جائے گی، وہ آپ تک پہنچے گی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا شکار نہیں ہوگے، کیونکہ رب نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو اس آفت کا شکار بنائے، کہ وہ آپ کو اس آفت سے، اس مشکل سے نقصان پہنچائے، تو اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ انہی باتوں پر یقین رکھتے ہوئے میں بھی ہر قسم کی صورتحال میں، ہر قسم کی ہنگامی کیفیت میں بھی میں پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے اس بات پر توکل ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اگر جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا کوئی آفت مجھے اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی، مجھ پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، اور یہ تیز بارشیں، یہ تیز آندھیاں بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میرا رب ہر پل میرے ساتھ ہے۔ جی بچوں، جی طلبہ، یوں ہماری بند نمبر 2 کی تشریح مکمل ہوئی۔ یقیناً آپ نے بند نمبر 1 کی تشریح کر لی ہوگی، اور کاپی پر اپنے حمد کے الفاظ میں نے بھی لکھ کے یاد کر لیے ہوں گے۔ اسی طرح اب آپ نے بند نمبر 2 کی تشریح اردو کے صفحے پر لکھنی ہے، اردو کی شیٹ پر لکھ کر اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔